رب العزت نے حکم دیا، او میرے خلیل، اس بڑھاپے میں ہم نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اب اس دودھ پیتے شیرخوار بچے کو اٹھائیے، اپنی اہلیہ کو بھی اپنے ساتھ لیجیے، او وادی بیابان میں صحرا میں ڈال کے آ جائیے۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ اللہ کے خلیل اپنے نور نظر کو لے کے چلتے ہیں، اپنی اہلیہ کو لے کے چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وادی جس میں کوئی زراعت نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، صحرا ہے، اس میں چھوڑو، پلٹ کے آ جاؤ۔ اللہ کے خلیل کی اہلیہ پوچھتی ہیں، اللہ کے خلیل آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کی منشا پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں یہاں کھانے کا کوئی سبب ہے، نہیں پانی کا کوئی سبب ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر وہ بھی تو اللہ کے خلیل کا حرم تھا نا، وہ بھی تو اللہ کے خلیل کے گھر میں تھی نا، سمجھدار تھی، اللہ کے رسول کی زوجہ تھی۔ فوراً خیال آیا کہ پیغمبر اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتا جب تک اسے رب العزت کا حکم نہ مل جائے۔ رب العالمین کی منشا کے بغیر پیغمبر کی کوئی ادا نہیں ہوتی۔ فوراً کہنے لگے، اللہ کے خلیل کیا رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے خلیل کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں، پلٹ کے جا رہے ہیں، اپنی شہادت کی انگشت کو آسمان دنیا کی جانب اٹھا کے جواب دیا، سر ہلا کے جواب دیا، جی ہاں میری زوجہ، میں اپنے نور نظر کو اور تجھے اس وادی غیر ذی زرع میں اس کی منشا پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے حکم دیا ہے۔ پھر اس وفاؤں والی، اس رب العالمین کی محبت میں ڈوبی ہوئی، سرشار محبت الہی میں ڈوبی ہوئی اللہ کے خلیل کی زوجہ کہنے لگی، اچھا اللہ کے خلیل پھر غم نہ کیجئے، آپ جس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا امتحان، قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی قربانی ہے، اور میں قربان جاؤں، اماں ہاجرہ کے تحمل پر قربان جاؤں، ان کے صبر و استقامت پر قربان جاؤں، جب ان کا نور نظر غیر ذی زرع وادی ہے نا، کھانے کو کچھ نہیں، جب ماں کچھ کھائے گی نہیں تو بچے کے لیے دودھ کہاں سے آئے گا، غذا کہاں سے آئے گی؟ ماں تڑپ رہی ہے، اس کی ممتا تڑپ رہی ہے، فرط محبت میں پانی کے لیے دوڑ لگائی کہ چلو دیکھتی ہوں کہیں دائیں بائیں مجھے کوئی گھونٹ پانی کا مل جائے جس سے اپنی بھوک و پیاس کو مٹا دوں اور اپنے نور نظر کے حلق میں بھی کوئی قطرہ اتار دوں۔ کبھی صفا پہ دوڑ رہی ہیں اور کبھی مروہ پہ دوڑ رہی ہیں۔ حجاج کرام جانتے ہیں درمیان میں گہری جگہ ہے، یہ جو دوڑ لگانے کا حکم دیا، اماں کی اداؤں کو رب العزت نے قیامت تک زندہ رکھا۔ یہ جو دوڑ ہے نا حاجیوں کی دوڑ، یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھتی ہیں تو ایڑیاں رگڑتا ہوا اسماعیل دکھائی دیتا ہے، بے فکر ہو جاتی ہیں کہ زندہ ہے، پاؤں ہل رہے ہیں۔ جب گہری جگہ پہ پہنچتی ہیں تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر دوڑ لگاتی ہیں، مروہ پہ پہنچتی ہیں۔ اس صفا اور مروہ کے چکر کو حجاج کے لیے اللہ نے لازم کر دیا۔ اور میں قربان جاؤں اماں تیری اداؤں پر، رب العزت کو تیری وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی بہا گئی کہ جب میرے محبوب نے بھی حج ادا کیا، رب العزت نے حکم دیا، میرے محبوب آپ سے ہمیں بڑا پیار ہے، آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن یہاں ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، ہم سے ہماری محبت میں وفا کرنے والی ایک میرے خلیل کی بیوی نے یہاں دوڑ لگائی تھی، اب میری محبت کا تقاضا یہ ہے میرے محبوب آپ جب آئے ہیں حج ادا کرنے، اس رکن کو آپ بھی ادا کیجئے، ذرا صفا اور مروہ پہ چکر لگائیے نا، اور میرے محبوب آپ بھی دوڑ لگائیے۔ اگر آپ دوڑ نہیں لگائیں گے آپ کو کوئی امتی اس عمل کو چھوڑے گا، اس کے حج کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ جی دوڑنا پڑے گا،
یہ ہے نا وفا کرنے والوں کی ادائیں. جو رب سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی اداؤں کو قیامت تک زندہ رکھتا ہے. یہ ادائیں زندہ ہوتی ہیں. کیا قربانی؟ میرے محبوب نے بھی قربانی. اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو قیامت تک زندہ کر دیا. یہ تو میں نے آپ کو اللہ کے خلیل کے گھرانے کی سنائی. پھر میرے محبوب نے بھی قربانی. میرے محبوب کے یاروں نے بھی قربانی دی. میرے محبوب کو رب العزت کی محبت میں ستایا گیا. مشرکین نے کفار نے پتھر برسائے. رب کی توحید کے مقابلے میں اللہ کے محبوب کے اس بدن مطہر کو، جس بدن مطہر سے لگنے والی مٹی بھی رب العزت کے ہاں عرش بری سے بھی زیادہ مقام رکھتی ہے. اتنی شان والا پیغمبر، اتنی عظمتوں والا پیغمبر، پھر اس نے بھی رب کی محبت میں قربانی دی. قربان کیے اپنا سب کچھ. اپنی جان کی قربانی دی کہ لہو لہان ہو گئے رب کی محبت میں. اپنے مال کی قربانی دی. تڑپ رہے ہیں، کبھی دائیں پہلو بدل رہے ہیں، کبھی بائیں پہلو بدل رہے ہیں. صدیقہ کائنات پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب، کیا اللہ کا کوئی سخت امر آ گیا ہے؟ کیا رب کی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل ہوا جس نے آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ایسا نہیں. کہیں سے کچھ دراہم درہم صدقے کے آئے تھے، کچھ تو تقسیم کر دیے، کچھ باقی گھر میں بچے ہیں. اس لیے نیند نہیں آ رہی، بے چین ہوں کہ درہم اور دنانیر محمد کے حجرے میں، حجرہ محمدی میں درہم اور دنانیر بھی ہوں، پیسے اور ڈالر بھی ہوں. آج کی زبان میں سمجھو، درہم و دنانیر بھی ہوں اور رب کا محبوب بھی ہو، ایک حجرے میں دونوں جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں. اس لیے مجھے آرام نہیں جب تک یہ رب کی محبت میں تقسیم نہ کر دوں. اپنا مال بھی قربان کیا. میرے محبوب نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا، اگر احد کے پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا. یعنی 2 راتیں بھی مجھ پر نہیں بیتیں گی جب تک میں اس پہاڑوں جتنے سونے کو تقسیم نہ کر دوں. جی ہم ذرا اپنے جذبات کو دیکھیں. ہماری تو عبادات بھی معاف کیجیے گا صرف رسم بن کرے گی. وہ عشق والی روح ہماری عبادات سے نکل گئی. محبت کے سودے ہم نے چھوڑ دیے. سودا عشق الہی والا ہو، یہ سبق ہے عید الاضحیٰ کا، کہ سودا عشق الہی والا ہو. اللہ کی محبت والا سودا ہو. رب کی محبت سکھاتی ہے قربانی. فلسفہ ہی یہی ہے قربانی. میرے محبوب نے اپنے مال کو قربان کیا. میرے محبوب نے اولاد کی بھی قربانی دی. اولاد کو بھی اللہ کی محبت میں ستایا گیا. اولاد کو بھی اللہ کی محبت میں ستایا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، آپ کے چچا زاد بھائی عتبہ کے نکاح میں تھی. ابو لہب کا بیٹا تھا. وہ بدبخت کہنے لگا، اگر تیرے باپ محمد نے اس کلمہ توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. اور دے بھی دی. یہ کوئی کم قربانی ہے؟ یہ قربانی نہیں ہے، قربانی ہے. اور یاد رکھیے احباب، میں اپنے پیاروں سے کہا کرتا ہوں اولاد کی محبت عجیب ہوتی ہے. میرے محبوب نے بہت کم بد دعائیں دی ہیں، نہ ہونے کے برابر. کبھی بد دعا نہیں کی. چند مقامات رسول اللہ کی زندگی میں ایسے ہیں یہاں رسول اللہ کی بے قراری کی کوئی حد ہی نہیں رہی. ایک مقام یہ ہے جس موڑ پہ میں ابھی کھڑا ہوں.
حضرت زینب روتی ہوئی حجرہ محمدی میں داخل ہوتی ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، اللہ کے محبوب کہتے ہیں او میری نور نظر اتنی روتی ہو وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب آپ کی صداقت اور نبوت پہ ایمان لانے کی سزا اور پاداش میں مجھے عتبہ نے بدبخت نے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا ہے۔ اللہ کے محبوب کے آنسوؤں کی جھڑی برس گئی، آنکھیں برس پڑی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ اللہ تجھ پہ جنگل کا کوئی بھیڑیا مسلط کر دے جو تیرا خون کرے، تجھے قتل کرے، خدا تجھے غارت کرے کہ تو نے میری بیٹی کو بے گناہ طلاق دے دی۔ اس پہ میرے محبوب نے بددعا دی۔ بیٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بچے بھی بڑے محبوب ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں عجیب ہی ہوتی ہیں، بیٹیوں کے عجیب ہی ناز نخرے ہوتے ہیں۔ اندرے دی گل تو سن دساں، ایک مزے دی سبق علی مجھ کاٹے جی پتروں نے جڑے وفادار ہوں تیاں کو دیکھا کہ اکثر ہی وفادار ہوں۔ ہاں جی، وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا نا کہ ان کے گھر کے آنگن میں، وہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ یہ جنت ہے، جنت، یہ بڑا میٹھا میوہ ہے، ان کے حق دیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، انہیں وراثت میں شامل رکھا کرو، بیانے کے بعد بھی، شادی کر جانے کے بعد بھی ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرو۔ یہ قربانی کرتی ہیں تمہارے لیے، جو قربانی بیٹیاں کرتی ہیں والدین کے لیے وہ بیٹے نہیں کرتے، بیٹیاں بڑی قربانی کرتی ہیں، وہ بڑے صبر و شکر کے ساتھ تمہارے گھر کے آنگن میں رہتی ہیں۔ بہرحال اس موڑ پہ اللہ کے محبوب نے بددعا دی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بھی قربان کیا۔ وقت کم ہے، اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ جان کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اور میرے محبوب کے یاروں نے بھی قربانی کی۔ میرے محبوب کے یاروں نے بھی اپنا سب کچھ رب العزت کی محبت میں لٹا دیا۔ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ فلسفہ کیا ہے قربانی کا سمجھو تو صحیح، ہماری شریعت کی روح کیا ہے اس کو سمجھو تو صحیح۔ ہم نے تو دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے، جی میں آیا تو نماز پڑھ لی، طبیعت نے نہیں چاہا تو چھوڑ دی، جی میں آیا تو صدقہ کر لیا، طبیعت نے نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، جی میں آیا تو قربانی کر لی، جی میں نہ آیا تو چھوڑ دی۔ ہم نے دین کے لیے قربانی کرنا سیکھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ کے یاروں کے دربار میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیسی قربانی کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی کٹ گئی، جان بھی رسول اللہ نے قربان کی، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی۔ آپ کے نواسوں کو میدان کربلا میں نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ وقت کم ہے، اجمالی طور پہ خاکہ ذکر کرتا ہوں۔ اولاد کی بھی قربانی کی اور میرے محبوب کے یاروں نے بھی قربانی کی، اپنا سب کچھ پیش کیا۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ پیش کیا دین کی سربلندی کے لیے۔ کیا کہنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور کیا کہنے رسول اللہ کے باقی صحابہ۔ ایک ایک صحابی کی زندگی ہے، وقت نہیں ہے، کم ہے۔ میں آپ کو صحابہ کی قربانیاں سناؤں، آپ کا ایمان جوش پکڑ لے۔ ایسی قربانیاں کی صحابہ، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، چمڑی ادھیڑ دی کہ رب کی محبت سے باز آ جاؤ، لیکن انہوں نے نہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑا، نہ رحمت عالم کے دامن کو چھوڑا۔ ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ ہاں کیا قربانی پیش،
کیا ہی قربانی پیش کی، کیا کہنے بلال کے، اپنی چمڑی ادڑوا دی رب کی محبت میں، کیا کہنے حضرت حبیب کے، کیا کہنے حضرت زنیرہ کے، کیا کہنے حضرت سمیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروردگار عالم ان پہ مہربان ہو جائے، ان سے راضی ہو جائے، انہوں نے قربانیاں کی، جسم دو ٹکڑے ہو گئے، بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دین پر کمپرومائز نہیں کی، کوئی رعایت نہیں کی، کوئی رعایت نہیں برتی، سب کچھ کٹوا کے بھی، سب کچھ لٹا کے بھی رحمت عالم کے دامن سے چمٹے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی بے وفائی نہیں کی۔ یہ فلسفہ ہے نا قربانی، یہ پیغام ہے عید الاضحیٰ کا، یہ پیام عید الاضحیٰ ہے کہ دین پر، رب العزت کے دین پر جب بھی آنچ آنے لگے کھڑے ہو جاؤ، جانیں قربان کرو، مال قربان کرو، اولاد قربان کرو۔